میں منافقین بھی تھے، آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا یہ منافق ہے، سمجھ آپ، اس لیے کہ وہ بھی سارے صحابہ کے جیسا وہ سب کرتے تھے جو صحابہ کرتے تھے، لیکن ان کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتائی گئی، جو کرتے تو ہے لیکن سستی سے کرتے ہیں، کرتے تو ہے دل نہیں ہوتا ہے اس میں، نماز پڑھے سستی سے پڑھ رہے، نماز پڑھے دل نہیں ہے اس کے اندر، بس علامتیں بتائی گئی، جان دینے کو پیچھے ہٹتے ہیں، خرچ کرنے کو پیچھے ہٹتے ہیں، مسلمانوں کو کچھ برا ہو تو خوش ہوتے ہیں، علامتیں بتائی گئی، لیکن ان کے ظاہر سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تقوی کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ آؤٹر بھی چینجز آتے ہیں، لیکن آؤٹر چینجز سے ہم انر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج ہو گیا ہے، تقوی دل کی کیفیت ہے۔ تو رمضان کا مقصد ہے دل کی دنیا بدل دینا، لعلکم تتقون، دل کی دنیا چینج، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل میں ہوتا ہے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ سب کام دل کا شروع کر جیسا بہت سارے لوگ کرتے، پردہ دل کا، ذکر دل کا، ہر چیز دل کی چل رہی ہے ان کی، نہیں، لیکن تقوی یقیناً یہاں ہے، دل میں، وہ دل کی دنیا بدل جاتی، تو رمضان ہمارے دل کی دنیا کو کیا کرے، تبدیل کر دے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان قریب ہے، صحابہ کی تیاریاں چل رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، تو وقت تھا کہ شعبان میں بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے آخری وقت میں کہ مت رکھا کرو، کہ ایسا نہ ہو رمضان کے روزوں میں کمزور پڑ جاؤ۔ کچھ صحابہ کو رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کرتے تھے کہ مت رکھا کرو ورنہ کیا ہو جائے گا، کمزوری آ جائیں گی۔ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں، ہمیں روزے رکھنا ہے، تیار ہو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب روکتے تھے رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ، رمضان نہ چھوٹ جائے کوئی تم سے۔ اتنی جس کو کہیں گے ہمارے اسلاف میں جوش اور جذبہ تھا رمضان آنے سے پہلے۔ آج رمضان ہم پر بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن ہم میں کیا جوش و جذبہ آتا ہے، کیا جوش و جذبہ آتا ہے رمضان آنے سے، بتائیے۔ رمضان آ گیا تو جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے ہم کو، وہ کیا ہے معلوم، گھر کا رنگ بہت پرانا ہو گیا، رمضان آ رہے ہے نا، تکیے اور اس کے غلاف کتنے میلے اور پرانے ہو گئے، چینج کرنا ہے، رمضان آ گئے، رمضان آ گئے، چنے کی دال پسا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی بیسن کے ذریعے وہ سب تیاری کرنا ہے۔ رمضان آ گئے تو اب مغزیات، اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ رزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا، مطلب عید کی تیاری، تو سیویاں کہاں سے لی جائیں گی، پلاننگ چل رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اس کے لیے کانفرنسز رکھی جا رہی ہے، گھر میں عورتیں جمع ہو رہی ہے، فون پر باتیں کر رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، یہ سب ہے۔ رمضان میں پھل اور فروٹ ہم کہاں سے لائیں گے، ہے نا، رمضان میں کھانے کی جو ٹائمنگ چینج ہوں گے تو ہماری غذائیات، کیلریز، جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ 2000 انٹیک ہونا چاہیے تو کیسے لی جائے، پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مغرب کے بعد اتنا، عشاء کے بعد اتنا، رات میں سونے سے پہلے اتنا، رات میں پھر نیند، پھر سحر میں اتنا لیں گے، تب وہ جو دن بھر میں لیتے ہیں انٹیک وہ رات میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے۔ پھر عید کے کپڑوں کے لیے ایکسٹرا جاب، ایکسٹرا ورک، اوور ٹائمس لوگ کر رہے ہیں، چونکہ عید کے لیے کپڑے ضروری ہے، چونکہ وہ تو واجب ہے نا کپڑے پہننا عید کے دن، اچھے اور نئے بالکل، باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں، نماز ہو ٹھیک ہے، رمضان کیسے گزرے، تقویٰ آیا نہیں آیا، لیکن کپڑے تو کم از کم، دل کی دنیا چینج مت ہو، باہری دنیا تو چینج ہونا چاہیے رمضان کے عید کے دن۔ یہ ہم لوگوں کی بالکل باٹم لائن بات کر رہا ہوں، تیاری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ویسٹرن کلچر میں بیسن ویسن کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ اور کرتے ہوں گے، وہ اپنے طور سے ڈیفائن کر لے کیا ہے، لیکن یہ ساری ہے ہماری تیاریاں رمضان کی۔ اور اسلاف، صحابہ، تابعین، رمضان آ رہے ہیں، ایکسٹرا روزے رکھ رہے ہیں، پہلے سے تیاری، رمضان آنے والے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی تیاری، رمضان آنے والے ہیں تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیسا کیا تیاری، رمضان آنے والے تو راتوں کی نماز کا اہتمام کیسا ہوگا، اس کی تیاری ہوتی ہے، یہ ساری ان کی تیاریاں ہیں۔ تلاوت قرآن کا اضافہ کیسے ہو، آلریڈی وہ لوگ، کچھ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جلدی قرآن ختم کر دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، کم از کم 3 دن میں کرو، فل اسٹاپ لگا رہے ہیں ان کو، مطلب اتنا جوش، یعنی کم از کم 3 دن، اگر 3 دن سے کم میں کسی نے ختم کیا تو اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ تو پھر صحابہ، مطلب وہ اس سے کم میں کر رہے تھے تو اس کو بڑھایا گیا، لمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا، نہیں اتنے کم میں نہیں کرنا چاہیے، اندازہ لگائیے کیا جوش تھا، مطلب یہ جوش تھا کہ قرآن ہی، کچھ کی حالت یہ کہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ اسلاف کی حالت ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے، خرچ کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اپنے کام کو کم کیسے کیا جائے اس کی پلاننگ چل رہی ہے کہ اب کم کرنا، اس لیے کیا آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان سمپلی نہ ملے، بالکل ایک دم سیدھی بات ہے، ہو سکتا نہ ملے، تو وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے، اللہ ہم پہ رحم کرے، بس آ رہے ہیں رمضان اور جا رہے ہیں، 30 دن ہم گزار لینا جیسے تیسے، اور 30 دن کی خاتمے میں شکر بھی ادا ہو رہا ہے، بس نئے کپڑے بن گئے بچوں کو، اللہ تیرا شکر، بس یہی تھا ہمارا شکریہ،
مطلب ایک اگر میں گھر میں باپ ہوں، کمانے والا ہوں، تو میرے لیے سب سے بڑی چیز جو رمضان میں ہو گئی اور وہ سکسیسفل منتھ تھا، بس اللہ تو نے بچوں کو کپڑے دلا دیا، یہ ہوگا، عید اچھی سے ہو گئی، شیرخرما اچھے سے بن گیا، سیوئیاں اچھا بن گئی، میٹھا اچھا ہو گیا، سب میں نام ہو گیا، گھر کو کلر وغیرہ ہو گیا، ماشاءاللہ، بس یہ میرا رمضان ہو گیا۔ اگر رمضان پھر تبدیلی لائیں گا، دل کی دنیا میں نہیں، باہری دنیا کو تبدیل کریں گا، پھر سے گھر کو تبدیل کریں گا، گھر کے غلافوں کو تبدیل کریں گا، پردے تبدیل ہوں گے، پھر وہ تبدیلی آئیں گی۔ ایکچولی ہوا کیا معلوم آپ کو، جس مقصد کے تحت یہ مہینہ دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس کو بھول گئے، یاد رکھیے، بھول گئے۔ اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو روزے کا حکم دیا، جو کہ ایک فرض عبادت ہے، اور صحابہ اس کے لیے اتنے جوش میں ہوتے تھے اور ایسی تیاری کرتے تھے کہ شعبان سے شروع ہو جاتے تھے۔ ٹریننگ ہونا چاہیے نا، چونکہ رمضان آ رہا ہے، پہلے سے عادت ہو انسانی جسم کو، سمجھ رہا بات، شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں رکھے، بہت رکھتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ڈر لگتا تھا کہ شعبان رمضان ملا دیں گے ایک ساتھ، لیکن آپ پھر آخری دن گیپ دیتے تھے تاکہ صحابہ کو کلیئر ہو جائے یہ شعبان تھا اور اب رمضان ہے۔ لیکن آپ نے جو ہے ان لوگوں کو منع کیا جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا کمزوری آ سکتی ہے اور شعبان کے روزے رکھ لے تو پھر رمضان کی نہ رکھ پائے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جذبہ ہے صحابہ کا، یہ اعمال وہ کر رہے ہیں، یہ اضافہ ہے ان کے اعمال میں، یہ زندگی کی تبدیلیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، جو کہ اسلام کے ارکان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا چھوڑنے والا، اس کو نہ رکھنے والے کے لیے بہت خطرناک سزائیں سنائی گئی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا، 2 لوگ میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پہ لے گئے، اس کی چڑھائی بہت مشکل تھی، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، وہ مجھے بغل سے اٹھا کر اوپر لے گئے۔ اوپر لے جانے کے بعد میں نے شدید چیخ و پکار سنی لوگوں کی، اور میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، پیر اوپر ہے اور جو ہے سر نیچے، ان کے جبڑے جو ہے چیرے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار جلدی کر لیتے تھے، مطلب روزہ رکھتے تھے لیکن افطار جلدی وقت پہ نہیں ہوتا، وقت سے پہلے۔ تو روزہ چھوڑنے والوں کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں، ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اور خون نکل رہا تھا اس میں سے۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چنا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں روزوں کے لیے بھی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ کو تو یہ معمول تھا، اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، اس نیت سے کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے، اس لیے کہ ایک انسان بالغ ہو جائے تو نماز اور روزہ اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا وہ امید کرتے ہیں ایک بچہ اگر بالغ ہو تو وہ اپنے بالغ ہونے کے اسی سال پورے 30 روزے رکھ پائیں گا، یا وہ بچی، جب تک کہ اس کو پری پلان ٹریننگ نہ ہو؟ کہ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے 10ویں سال سے بالغ ہوتا ہے اور وہاں سے اس پہ روزے فرض ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کیا ٹریننگ دی گئی کہ 7ویں سال اس نے 2 4 5 روزے رکھے، 8ویں سال اس نے 8 9 10 روزے رکھے، اور اس کے بعد 9ویں سال 15 ایک رکھے، تو پھر اس کو جب وہ 10ویں سال بالغ ہوا تو وہ پورے روزے رکھ سکتا ہے۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سال آئے اور وہ کہے اب تم بالغ ہو گئے اور کل سے پورے روزے فرض ہیں، امپاسبل ہو جائیں گے، ہارڈلی پاسبل ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بچہ بالغ ہونے کے بعد ٹریننگ شروع کرتا ہے 2 4 سال، اور 14 15 سال کا ہونے تک پھر شروع کرتا ہے پورے روزے رکھنا، اور اس میں عادت ہوئی، اور اگر نہ ہوئی تو پھر تو گیا وہ بیڑا غرق ہوا۔ عادت ہوئی تھی اور نہیں ہو سکی تو بس پھر والدین کو بس افسوس ہوگا، اس کو بھی افسوس ہوگا، اور اپنی زندگی چلتے رہیں گی اس کی روٹین۔ یاد رکھیے وہ ٹریننگ دلاتے تھے اپنے بچوں کو، ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے آپ کو، بچوں کو دلا رہے ہیں اس کی، وہ شوق ان میں جگا رہے ہیں کہ ہمارے بچے رمضان آئے تو روزے کے لیے خود ہم سے کہیں کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کو پکڑ کے ہم بڑے بڑے روزے رکھو تو بولتا نہیں میرے سے نہیں ہوتا، کیونکہ ماحول نظر نہیں آتا ہے اس کو، وہ اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے نا۔ جیسے عید کے کپڑوں کے لیے ڈسکشن چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، روزوں کے لیے کبھی کوئی چیز وہ سن نہیں رہا اس کی اہمیت کے بارے میں، کیسے رکھنا ہے، نہیں رکھ پائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، نظر نہیں آ رہا اس کو۔ اور بچے اسی چیز کو اہمیت دیتے، یاد رکھیے، جو اپنے گھر کے ماحول میں یا اپنے سماج میں لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سمجھے آپ بات کو؟ اسی لیے ہر علاقے کے بچوں کے پاس الگ الگ چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہوتی ہے، سمجھا؟ یہ ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ماحول میں اور سماج میں اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ فرض عبادت روزوں کا مہینہ ہے، ہم لوگ اس میں ضرور روزے رکھیں، اور اس کا مقصد، روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد لعلکم تتقون، تو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں، پاس و لیاز اختیار کریں۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو یہ رمضان جو انشاءاللہ عزیز اب ہم پر آئیں گا،